ایمان کا ایک پارٹ، ایک جز عمل ہے. بنا عمل کے جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ کامل ہی نہیں ہے. کیونکہ پارٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، جب کوئی چیز کسی چیز کا پارٹ ہوتی ہے تو وہ اس کے بغیر کامل نہیں ہوتی، پرفیکٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی ہے. آپ 100 میں سے ایک نکال لیے، 1 اونلی، وہ 100 نہیں ہوگا، وہ 99 ہی رہے گا. اس کو آپ کبھی 100 نہیں کہہ سکتے. تو اسی طرح سے مومن بھی اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک کہ اس کے اندر عمل پیدا نہ ہو. کیونکہ ایمان کا جو تقاضا ہے، ایمان کی جو ڈیمانڈ ہے، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو ظاہر کرے. نہیں تو زبان سے تو کہنا، تو آپ کسی سے بھی کچھ بھی کہلوا لیجئے. آپ جائیے کسی کو 100 پاؤنڈ اور 50 پاؤنڈ اور 1000 پاؤنڈ دیجئے اور اس سے کہو کہ کہیے کہ کلمہ پڑھ دو، وہ تو یوں ہی پڑھ دے گا. کچھ تو آپ کہیں جوک میں کہو پڑھ دو، وہ بھی جوک میں بھی پڑھ دے گا. تو کیا اس سے وہ مسلمان ہو گیا؟ وہ مسلمان اس سے نہیں ہوگا. آپ 1000 مرتبہ وہ کہہ دے، مومن نہیں ہوگا وہ اس سے. مومن کب ہوگا؟ جب وہ کنوکشن کے ساتھ کہے اور پھر اس کے بعد عمل بھی اس کے تقاضے کو پورا کرے، اس کے عمل سے وہ جھلکے، وہ ظاہر ہو. اور یہ چیز جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ خود کلمے کے اندر موجود ہے. کلمہ جو ہے، کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ کلمے کے اندر موجود ہے. عمل کلمے کے اندر ہے. کیا عمل ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. لیکن آپ جو ہے وہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ خالی کیوں نہیں ہے؟ اللہ از ون اور دیر از اے گاڈ. یہ کیوں ہے دیر از نو گاڈ بٹ اللہ؟ یعنی خدا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا کہ خدا ایک ہے، خدا ہے، بات تو ایک ہی ہے، ہوئی نا؟ نہیں، بات ایک نہیں ہوئی. اگر بات ایک ہوئی ہوتی تو پھر خدا یہ نہیں کہتا کہ کہو لا الہ الا اللہ. اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے. اگر ہم اس کو، اس فلسفی کو سمجھیں گے تو ہماری زندگی چینج ہو سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کو اپنے نفس کے اندر خدا بنا لیتے ہیں. خدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ خدا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے تمام امور کے اوپر، ہمارے تمام افیئرز کے اوپر اس کا کنٹرول ہے. وہ ہے خدا. اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہم کو جینے کے لیے سانس دی ہے، اس نے دنیا کی اور جو دوسری نعمتیں ہیں وہ سب دی ہے، اس کی عطا کی ہوئی تمام نعمتیں ہیں وہ. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے. جو بھی مغرور ہے، جو بھی متکبر ہے، جس کے پاس کے دل میں ذرا سا بھی غرور ہے، رائی کے دانے کے بھی برابر لکھا ہوا ہے، وہ جنت میں نہیں جا پائے گا. وہ جنت میں نہیں جا پائے گا. تو کبھی کبھی ہوتا ہے انسان اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے، کبھی اپنے نام کو خدا بنا لیتا ہے، کبھی شہرت کو خدا بنا لیتا ہے، کبھی اپنے بیوی بچوں اور فیملی کو خدا بنا لیتا ہے، کبھی جو اس کی جو پوزیشنز ہیں اس کو خدا بنا لیتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے اس کا گھر اور اس کا محل جو ہے وہ خدا ہو جاتا ہے، اس کا بت ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے دنیا کی جو گاڑیاں ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہے وہ خدا ہو جاتی ہیں. اور آج کل تو جو ہے وہ امریکن آئیڈل اور انڈین آئیڈلز بھی موجود ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد یعنی آپ دیکھیے ان لوگوں نے نام بھی بہت چھانٹ کے رکھا ہے، آئیڈل رکھا ہے، اور یقینی طور پہ لوگ ان کی ورشپ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. اسی وجہ سے ان لوگوں نے ایسا نام رکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آئیڈل بن کے آئیں گے. تو آج کل جو ہے وہ انسان پتھر کی مورت کی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پوجا نہ کرتا ہو،
سٹون کی بنی ہوئی کسی اسٹیچو کے آگے سر کو نہ جھکاتا ہو، لیکن آج کا انسان جو ہے وہ کسی اسپورٹس مین کے آگے سر کو جھکاتا ہے، کسی ایکٹر کے آگے سر کو جھکاتا ہے، کسی ایکٹریس کے آگے سر کو جھکاتا ہے، ان کی محبتوں کو اپنے دل میں ایسے لے کے گھومتا ہے کہ جیسے خدا کی جو ہے محبت ہو۔ اب یہاں پر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ تم کو ان دنیا کی چیزوں کو ڈینائی کرنا ہوگا، ان کا انکار کرنا ہوگا، انکار کرنا ہوگا کہ میرا نفس خدا نہیں ہے، وہ خدا ہے۔ میرا گھر، میرا بزنس، میری دولت، میری کرسی، میرا جاہ و حشم، میری بیوی بچے، میری جو کچھ بھی پوزیشنز ہیں، یہ خدا نہیں ہے، وہ خدا ہے۔ اب اسی سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو رکھنا جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، اٹیچمنٹ جو ہے وہ ان سے یہ بری چیز ہے۔ جب اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے کہ انسان کس سے محبت کرتا ہے اور کس کی عبادت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہو تو ایسے ہی لا الہ الا اللہ کہنا میں، ہم تو لا الہ الا اللہ ایسے کہہ دیتے ہیں لیکن ہمیں کبھی سمجھ میں آیا تو آج ہم نے آپ کے سامنے تھوڑا سا سمجھانے کی تھوڑی سی کوشش کی۔ تو اب جب بھی لا الہ الا اللہ کہیے گا تو اس کو دھیان میں لے کے آئیے گا کہ آپ دنیا کے جھوٹے فالس جو گاڈز ہیں ان کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ جب خدا کو جو ہے ہم آگے رکھیں گے تب جو ہے وہ اس وقت ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان پیدا ہوگا۔ اب یہاں پر سے جو ہی وہ یہیں سے ہی ہم کو جو پتا چلتا ہے کہ عمل بالارکان کا مطلب کیا ہے۔ یہ ہمارے عمل سے جھلکنا چاہیے ہے کہ میں اپنے نفس کو خدا نہیں مانتا ہوں، اپنے نفس کو مجھے کچلنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ جہاں پر دنیا کی خواہشیں آنے لگیں خدا کے راستے میں، وہاں پر اس نفس کی خواہش کو، اس نفسانی ڈیزائر کو، جو کارنل جو ڈیزائر ہے، ورلڈلی جو ڈیزائر ہے، اس کو کچلنا پڑے گا۔ مثالیں دیتا ہوں، بہت چھوٹی چھوٹی سمپل سی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صبح کا وقت ہے، میں رات کو دیر سے سویا ہوں اور نماز کا وقت جو ہے وہ آ گیا، بہت زبردست جو ہے وہ نیند آ رہی ہے مجھے، اور اس میں بڑا میٹھا میٹھا مزہ بھی آتا ہے۔ سویرے کی نیند جو ہے وہ اس میں بڑا امتحان ہوتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ہر روز مومن کا ایمان ٹیسٹ ہو جائے خود، ہر روز مومن کا ایمان ٹیسٹ ہو جائے خود، وہ چیک کر لے کہ واقعا اس کو اس کی نیند زیادہ پیاری ہے یا اس کا رب، نماز، عبادت خدا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ اس کو ہم پریفرنس دیتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز تو قضا پڑھ لوں گا بعد میں، تو بس سمجھ لیجیے کہ مجھے اب پتا چل گیا کہ ایمان کا درجہ ہمارے دل میں کتنا ہے۔ جہاں یہ سوچا، میں نے سوچا، کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں میں نے سوچا وہیں پر پتہ چل گیا کہ بھئی ایمان نہیں ہے، صرف ڈھکوسلے بازی ہے، یہ سب جو ہے وہ اپنے آپ کو میں دھوکہ دے رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں۔ خود جو ہے وہ خود کہا گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محبوب سے ملنے کے لیے ایک محب جو ہے، ایک لور جو ہے اپنے بیلوڈ سے ملنے کے لیے کتنا تڑپتا ہے، راتوں کی نیندیں جو ہے وہ حرام رہتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے، میں مثالیں دوں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ واٹس ایپ کے اوپر دیکھیے کسی سے چیٹ ہو رہی ہو اور رات جو ہے گزر جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے رات گزر گئی۔ فیس بک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کوئی مل گیا اجنبی کہ جو بہرحال بہت زیادہ میں آگے بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو اب نہ نیند کا خیال آئے گا، نہ کسی اور بھوک بھی نہیں لگے گی اور پیاس بھی نہیں لگے گی، اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ارے یہ 4-5 گھنٹے میں بیٹھا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئے۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے محبت کا زمانہ، جب انسان جو ہے وقت جو ہے دنیا کی جو قیدیں ہیں اور کنڈیشن سے وہ لفٹ ہو جاتی ہیں، اٹھ جاتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے وقت کے جو ہے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وقت بلکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، سامنے کلاک چل رہی ہوتی ہے، سامنے گھڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے، ارے اتنا ٹائم گزر گیا۔ یہ اس چیز کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ ہوتا ہے ایمان۔ اگر یہ دل میں پیدا ہونے لگے تو سمجھ لیجیے کہ ایمان جو ہے وہ پیدا ہونے لگا ہے۔
تو ہم جو ہے وہ ہم سے یہ اسی چیز کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. ہم سے یہی کہا گیا. اب دیکھیے میں آپ کو جو ہے وہ قرآن سے مثالیں جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں, بہت سمپل. میں نے کہا نا کہ سمپل سی مثالیں آپ کے پاس سامنے جو ہے دوں گا. ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ عام طور سے پڑھتے ہیں سورۃ العصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اس کے بعد وہیں پہ رک گیا سورہ, وہیں پہ رک گیا, ختم ہو گیا. وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. بات وہیں پہ رک نہیں گئی ہے. یہی ہم کو سمجھا. کیسے یہ لوگ, انسان جو ہے وہ کیا اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے یا قرآن اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے کہ عمل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف کوئی جاہل ہے بس وہی کہہ سکتا ہے. نہیں تو جس نے قرآن کو صرف اسی سورے کو اگر پڑھا ہے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر. انڈیڈ, بے شک, ہیومینٹی, مینکائنڈ از ان لاس, گھاٹے میں ہے. تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے, سب گھاٹے میں ہے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دولت والا ہے تو کہے گا کہ میں گھاٹے میں نہیں ہوں. نہیں, وہ اس والے گھاٹے کی بات نہیں کر رہا. یہاں پر تو ہو سکتا ہے کہ بڑا لابھ ہو رہا ہو, فائدہ ہو رہا ہو, لیکن وہ گھاٹا جو ہے وہ دوسرے گھاٹے کی بات ہو رہی ہے. تمام انسان گھاٹے میں ہیں. پھر اس نے ایکسیپشن رکھا. ایکسیپشن ہے, اس کو دیکھ لو. اگر یہ اس ایکسیپشن کو جو ہے پورا کرتے ہو, اس استثناء کو, تب تم سمجھ لینا کہ شاید کچھ فائدہ تم نے اٹھا لیا ہے, نہیں تو کوئی فائدہ اس دنیا میں تم نے نہیں اٹھایا ہے. اور ایک مفسر کہتا ہے کہ میری اس سورے کی تفسیر جو ہے, اس جملے کی, اس پارٹ کی جو ہے, آیت کی جو ہے تفسیر میں نے مجھے اس وقت سمجھ میں آئی. آپ کو پتا ہوگا پاکستان وغیرہ میں یا انڈیا میں جو ہے ہمارے کیا لوگ برف بیچتے ہیں. جب گرمی کا زمانہ آتا ہے, پہلے تو فریج وغیرہ ریفریجریٹرز جو ہے ہوتے نہیں تھے, تو لوگ کیا کرتے تھے؟ برف بیچتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ برف ایک ایسی کوموڈیٹی ہے, ایک ایسی مرچنڈائز بھی آپ کہہ لیے ہے کہ جس کو آپ رکھ نہیں سکتے ہیں, اور خاص طور سے گرمی میں. اس کو جو ہے وہ بوری سے لپیٹ کے اور کسی سیک سے لپیٹ کے تھوڑی دیر تک آپ تھوڑا سا پریزرو تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ کہیے کہ میں 24 آورز اس کو سیو کر کے رکھ لوں گا, تو آپ کو ریفریجریٹر کی ضرورت پڑے گی نہیں, تو پھر برف جو ہے وہ بچے گی نہیں, آپ کی گل جائے گی. تو وہ کہتا ہے کہ اس زمانے کی بات ہے, اس نے جب دیکھا کہ ایک انسان جو ہے وہ برف بیچ رہا ہے, اور جب برف بیچ رہا ہے وہ برف جو ہے وہ گھلتی جا رہی ہے, میلٹ ہوتی جا رہی, کیونکہ دھوپ جو ہے وہ آ رہی ہے, گرمی کی وجہ سے وہ میلٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اس نے وہ کہتا جا رہا تھا کہ میرے اوپر رحم کرو, میرا متاع جو ہے وہ میری مرچنڈائز جو ہے وہ جا رہی ہے میرے ہاتھوں سے, مجھ سے یہ خرید لو. تو خدا کہتا ہے کہ اس دنیا میں عصر, جو زمانہ, وقت, عمر جو تم کو دی گئی ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ جو چاہے تم چاہو چاہے نہ چاہو, ہر پل ہر سیکنڈ تم سے لی جا رہی ہے. اب غور کریں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہمارے پاس. ہر پل ہر سانس, ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ اور ایڈ کر دیا گا. جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں رہ سکتا اس دنیا میں. پیغمبر بھی نہیں رہے, نہ مولا کائنات رہے, نہ اور کوئی رہے گا. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم رہ پائیں گے تھوڑا سا, یہ کوئی 1 سیکنڈ بھی زیادہ نہیں رہ سکتے. 1 سیکنڈ میں سورہ منافقون میں جو ہے آخر میں خدا نے کہہ دیا ہے کہ لوگ جو ہیں کہیں گے پروردگار تھوڑا سا وقت دے دے, تھوڑا سا, ایک لحظہ, 5 منٹ دے دے, 2 منٹ دے دے, میں جو کچھ بھی تو نے مجھے دیا ہے میں تیری راہ میں دے دوں گا اور توبہ کر لوں گا. 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملنے والی, 1 سیکنڈ کے لیے بھی. تو والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. اب اس کی ایک یہ بھی ہے کہ خدا نے یہ لمیٹیشن رکھ کے جو ہے وہ بہت عجیب جو ہے وہ کام کر دیا. یہاں پر انسان ایک عمر لگاتا ہے دولت کمانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہے کہ شہرت کمانے کے لیے, سب کچھ, علم حاصل کرنے کے لیے بھی صرف جو ہے وہ یہی نہیں ہے, علم حاصل کرنے میں اور دولت حاصل کرنے میں اور سب ڈگریاں حاصل کرنے میں اور کچھ بھی کرنے میں کتنا ایک عمر جو ہے وہ لگاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ
انسان گھاٹے میں کس طرح سے ہو جاتا ہے؟ جب اپنی پینیکل، اپنے عروج کے اوپر، ایپیکس کے اوپر جب پہنچتا ہے تو اس کے بعد پھر وہاں پر عروج کے اوپر جا کے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ زوال. کہا کہ ٹھیک ہے اتنی کوشش تو تم نے کر لی، ممکن ہے کہ تم نے $1 بلین کما لیے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ تم اس کو یوز بھی کر پاؤ گے. کما لو میں، ٹھیک ہے، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو ہے وہ ورلڈ ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ تم کما سکتے ہو، لیکن اس کو یوز بھی کر پاؤ گے یہ گارنٹی نہیں ہے. آپ دیکھ لیے کتنے بھی ابھی ہیں یہاں پر اس دنیا میں بڑے بڑے بلینئرز پڑے ہوئے ہیں، ملینئرز پڑے ہیں، ایک سے ایک. آپ ان سے جا کے پوچھئے اگر وہ روز $1 ملین بھی خرچہ کریں تب بھی پوری زندگی میں جو دولت ان کے پاس ہے اس کو یوز نہیں کر پائیں گے. ایسے لوگ ہیں. تو پھر یہ انسان گھاٹے میں ہے کہ نہیں گھاٹے میں کہ اس نے اپنی محنت سے دولت کو کمایا، اپنی محنت سے علم کو کمایا، اپنی محنت سے اور دنیا کی چیزوں کو، شہرت کو، نام کو کمایا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ سب کا سب تو تم نے کما لیا، لیکن 1 سیکنڈ میں نہیں، 1 لمحے میں ہم تم سے وہ سب کا سب جو ہے تم سے جدا کر دیں گے. تمہاری باڈی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نور الحسن ہے. لوگ کہیں گے کہ نور الحسن کی باڈی ہے، یعنی تمہاری باڈی کو بھی تم سے ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا. تم الگ ہو، تمہاری باڈی الگ ہے. جب باڈی تمہارے نام کی نہیں رہتی ہے تو پھر اور چیزوں کو کیا تم سوچتے ہو کہ رہیں گے؟ تو والعصر ان الانسان لفی خسر. اب جو ہے آگے پڑھیے. کامیاب کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون کو بھی یاد رکھیے گا. الا الذین آمنوا. سب سے پہلی چیز تو کیا ہے؟ ایمان ہے. اور میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے بیان کرنے کی کہ ایمان کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے. الا الذین آمنوا. لیکن ایمان اگر حاصل کر لیا تو بات وہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے. اب بھی وہی بات کہنا پڑتی، کیسے جاہل لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بس ایمان میں نے حاصل کر لیا تو کافی ہے، انف ہے فار می. نہیں، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا قول نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے مخالف ہے. یہ قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے بات. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ سکسیسفل ہیں کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں. عمل صالح کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. اب یہ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں، حالانکہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن 1-2 پہلے حدیثیں آپ کو پہلے سنا دوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و70 شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ درجے ہیں. ایمان کے 70 درجے نہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، پارٹس ہیں. کیونکہ اگر درجہ کہوں گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایمان الگ ہے، پھر اس کا درجات ہیں، شعبے ہیں، پارٹس ہیں. یعنی ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے اس وقت تک کہ جب اس کے پارٹس جو ہیں، ویسے آپ کے سامنے مثال میں نے آپ کے عرض کی کہ سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور سب سے ادنا جو درجہ ایمان کا عمل کا، یعنی عمل ایمان کا جز ہے، عمل ایمان کا پارٹ ہے، حصہ ہے. تو ادناہا، ایمان کا سب سے ادنا، سب سے لوویسٹ جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ راستے میں سے کسی پتھر کو ہٹا دے تاکہ اس کے ذریعے سے کسی کے اوپر اذیت اور کسی کو اذیت وغیرہ نہ ہو. یہ ایمان کے شعبوں اور حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یعنی ان ادر ورڈز عمل ایمان کا جز ہے. عمل کیا ہے؟ ایمان کا جز ہے. اب حالانکہ باتیں تو بہت سی تھیں، لیکن میں اس کو جو چھوڑتے ہوئے آتا ہوں میں قرآن کی آیتوں کی طرف کہ جس میں خداوند عالم نے ایمان کو جو ہے ہمارے سامنے بتایا کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں یا دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں واقعاً کتنی
عجیب بات ہے کہ شیعت اور شیعہ ہوتے ہوئے وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. بہت عجیب بات ہے. سنیے خدا کیا کہتا ہے, ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اب دیکھیں یہاں پر خدا کمپیریزن پیش کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے, کیا ہم جو ہے وہ لوگ کے جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیا, ان لوگوں کے جیسے ان کو قرار دیں کہ جو فساد کرنے والے ہیں, کرپشن کرنے والے ہیں اس دنیا میں. یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہے. یعنی اگر ایمان ہے, عمل صالح ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ کرپشن, فتنہ, فساد جمع نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر فتنہ ہے, فساد ہے, اختلاف کر رہا ہے, جھگڑا کروا رہا ہے اور برائیاں جو ہے ڈلوا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, تو پھر اس کو یہ بھول جانا چاہیے کہ وہ مومن ہے, کیونکہ وہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ وہ مومنوں کے درجے میں آ ہی نہیں سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا کہا, ام نجعل المتقین کالفجار. کیا متقی لوگوں کو جو تقوی رکھتے ہیں ان کو فاجروں کے جیسے ہی ٹریٹ کریں گے ہم؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. جس نے عمل کیا ہے, جس نے ایمان لے کے آئے, جو ایمان لے کے آئے, جس نے عمل کیا ہے, جس نے تقوی اختیار کیا ہے, سیکریفائس ہے وہ دیا ہے, وہ کیسے فجار اور وہ لوگ کے جو سنفل ہیں, جو سنرز ہیں, جو گناہ کرنے والے ہیں, ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک طرح کا کیا ہو جائے گا, انجسٹس, ظلم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا. تو عمل جو ہے, لیکن عمل جو ہے ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرنا ہے مجھے. پھر کہتے ہیں کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا وہ لوگ کہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, گناہ کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, کیا یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو انہی لوگوں کے جیسے جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے کہ جو عمل صالح کرتے ہیں؟ اب آپ غور کیجئے, ان کو ایک جیسے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. تو پھر وہ کیسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بس تم اہل بیت کا نام لے لو اور علی علی کرو, پھر باقی جو دل چاہے کرو. یہ تو قرآن کے اگینسٹ ہے. ہماری بات نہیں ہے یہ نا کہ یہ کہ مولانا نے اور مولوی صاحب نے کہا, نہیں, کسی مولانا نے کہا, نہیں کہا, قرآن کہہ رہا ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. جو بھی ایسا کہتا ہے, اگر کوئی حدیث بھی ہے تو وہ حدیث قرآن کے مخالف ہے, اور جو قرآن کے مخالف حدیث ہے یہ ثابت ہو جائے تو اس کو امام نے کہا ہے کہ وہ دیوار پر. اب جو ہے وہ, اور آگے سنیے, اور ایسی ایک حدیث نہیں, آیتیں نہیں, بہت سی آیتیں جو جن کے میرے پاس یہاں پر ایڈریسز ہیں. اس کے بعد پھر کیا کہ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ. قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جو ظالم ہیں وہ ڈرے ڈرے سے ہوں گے جو ان لوگوں نے برے عمل کیے ہیں ان کی وجہ سے. یعنی اگر کوئی برا عمل کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ آنکھیں بند کر لی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ نہیں, نو پرابلم, نہیں, ایسا نہیں ہے. جو برا عمل کرا جس نے کیا ہوگا تو وہ ڈرا سا ہوگا, کیونکہ جو اس نے کیا ہے اس کے لیے اس کو اکاؤنٹیبل قرار دیا جائے گا اور پنش کیا جائے گا. اور جو صالح ہوں گے, مومنین جنہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے, وہ جو ہے وہ روضات الجنات, جنت کے جو ہے وہ باغوں میں ہوں گے. اس کی تفسیریں بہت بیوٹیفل ہیں انشاءاللہ, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس میں اہل بیت علیہ السلام کی تفسیریں ہیں. یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں فجار کی اور جو بیان کر رہے ہیں صالحین کی, یہ شیعوں کی بات ہو رہی ہے اور مخالفوں کی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ. لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ شیعہ ہونا پھر آسان کام نہیں ہے. شیعہ ہونا, مومن ہونا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا ہے کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى
نزلم بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار. یہاں پر خدا صاف صاف جو ہے وہ کہہ دے رہا ہے کہ جو مومن ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جو ہے جو عمل وہ کرتے تھے اس کی وجہ سے، اور جو فسق و فجور کرتے تھے ان کے لیے جہنم ہے. آیتیں جو ہے وہ بہت سی ہیں، لیکن میں چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اور بات کو جو ہے وہ ختم بھی کرنا ہے کہ آج جو ہے، آج کے زمانے سے ہم اس کو ریلیٹ کریں تھوڑا سا یہ قرآن کی آیتوں کو، کہ آج جو ہے وہ مومنوں کی تعداد یعنی مسلموں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد تو آج شاید اب تک کے، شاید کیا مطلب یقینی طور پر اب تک کے اس سے زیادہ کبھی بھی نمبر کے اعتبار سے 1.5 بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک اسے، لیکن 1.5 سیفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 بلین، اینڈ لٹرلی جو ہے ایوری 5th پرسن ان دا ورلڈ از اے مسلم. ہر 5واں انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. لیکن آپ جا کے کہیں بھی کسی سے بھی پوچھ لیے کہ سب سے بیکورڈ قوم کون سی ہے، سب سے جاہل قوم کون سی ہے، سب سے، اب بہت سی چیزیں ہیں، اور سب میں جو ہے آپ کو مسلمان نمبر 1 نظر آئیں گے. سب میں مسلمانوں کے پاس 55 کنٹریز ہیں، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، 60 کے آس پاس اب تو ہے، 60 کے پاس آس پاس کنٹریز ہیں. آپ غور کیجئے کہ بہت بڑی ایک فورس ہے. لیکن آپ کہیں پر بھی چلے جائیے تو آپ کو یہی نظر آئے گا. اگر آپ صرف پاکستانی کی مثال لینا چاہیں تو پاکستان کی لے سکتے ہیں، ماشاءاللہ سے مومنین یہاں پر پاکستان سے بہت سے. آپ دیکھیے کہ 18 کروڑ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ، لیکن کیا حالت ہے؟ حالت کیا ہے؟ ایک انسان جو ہے وہ باہر گھر سے نکلے اور واپس رات کو گھر واپس چلا جائے سلامتی کے ساتھ تو وہ شکر کی نماز پڑھتا ہے کہ بھئی میں سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا. یہ کہاں کی حالت ہے؟ اسلام اور مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو پیسفل انسان. بھئی اسلام جو ہے وہ پیس سے ہی بنا ہے، شانتی اور سکون، اور اسی سے ہی بنا نا اسلام. لیکن ہم نے جو ہے وہ کیا کیا ہوا ہے؟ اب ہم غور کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہم نے، یہ تو پرابلم تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف نام کے لا الہ الا اللہ کلمہ گو ہیں، کہنے والے ہیں، لیکن کام کے نہیں ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ناپید ہے. اور جب تک کہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک کہ کچھ بھی چینج ہونے والا نہیں ہے. یقین مان لیجئے عزیزان محترم، نہیں ہونے والا ہے چینج. آج جو ہم کو بہت دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بھئی گھر میں بیٹھ کے بس جو ہے وہ تم عبادتیں کر لو، مثال کے طور پر یہ بھی دھوکے دیے جاتے ہیں کبھی کبھی کہ عبادت کا مطلب اور مفہوم ہی چینج کر دیا گیا ہے. حالانکہ ایک عبادت کے اوپر انشاءاللہ مجلس ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ مومن ایک عابد انسان ہوتا ہے، خدا کی عبادت کرنے والا. لیکن تھوڑا سا آپ کے سامنے ضرور عرض کر دوں کہ عبادت کا مفہوم ہی چینج ہو گیا. عبادت کا مفہوم جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس انسان جو ہے وہ تسبیح جو ہے پڑھنا شروع کر دے، بس وہی عبادت ہے. جو ہر وقت جو ہے الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سب کے سامنے جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اور حالانکہ دل میں اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، عام طور سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ کیسے معصوموں کو قتل کرتے ہیں اور اللہ اکبر جو ہے کرتے ہیں. تو وہ اللہ اکبر کون سا اللہ اکبر ہے؟ وہی معاویہ والے جو علم کھڑے بلند کیے تھے وہی والا تو ہے جھنڈے جو جس پہ قرآن جو ہے وہ تھے، ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ. وہی والے علم آج بھی انہوں نے کیا نا، جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وہی بولتے ہیں، اور کیا جی انہوں نے کیا. جی امام حسین علیہ السلام کو انشاءاللہ اسی کی طرف میں آ رہا تھا. تو ایمان جو ہے وہ صرف زبان سے اور ایمان عمل سے، ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا جو ہے فرق ہے. اور پھر جو ہے وہ عمل بھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہونا چاہیے. صرف عمل بھی کافی نہیں ہے. اور یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اگر خالی عمل انسان کرنا شروع کر دے اور ایمان جو ہے وہ نہیں ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ
ایک ڈائریکشن میں چلتے چلے جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایم کیا ہے. آپ چاہے جتنی تیز رفتاری سے چلیں لیکن مقصد کبھی آنے ہی والا نہیں ہے. تو ایمان پلس عمل، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف ایمان ہو اور عمل نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف عمل ہو اور ایمان نہ ہو. دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لنکڈ ہیں، ایک دوسرے کے کو مکمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مکمل ہیں، ایک دوسرے کو کامل کرنے والے ہیں. بس احمد کو ختم کرنے والا ہوں کہ کربلا میں بھی ایسے ہی لوگ تھے کہ جو کچھ تو ایسے تھے کہ جو پیغمبر کے ساتھ صحابی رسول میں سے کہے جاتے ہیں، مولا کے ساتھ. آپ کو پتا ہے مولا کے ساتھ کچھ اس میں سے ایسے تھے جنہوں نے لیٹرز جو لکھے تھے، کچھ ایسے تھے کہ جو اپنے آپ کو، اب آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ وہ گوشوارے بھی چھین رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. یہ سنا ہے نا آپ نے؟ گوشوارہ بھی چھین رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، کنٹراڈکٹری بات ہے. تو یہی کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی دوسرا کرے گا، تو میں ہی کر لوں. تو یہ ہے آج کا مومن. آج کا کیا مطلب، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہم کو ان کے جیسا نہیں بننا ہے. یہی ڈسٹنکشن ہی کو حق اور باطل کے بیان کرنے کے لیے یہ جو مجالس ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اپنے آپ کو یہ کہتے تھے، پتا ہے آپ کو، کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہے معاذ اللہ. استغفر اللہ. آپ غور کریے کہ جو سید شباب اہل جنہ میں سے ہو، اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے. اچھا، ان سے یہ کہہ رہے ہیں، اور امام کا خون جو ہے مباح. فتوا دیا گیا تھا، پتا ہے آپ کو، جو فتوے آج دیے جاتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے. فتوا دیا گیا تھا کہ امام جو ہے وہ باغی ہے معاذ اللہ، اور ان کا خون جو ہے وہ حلال ہے. تو یہاں پر یہی سمجھنا پڑے گا، بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. رحمت کو ختم کرتے ہوئے آج کا جو تذکرہ ہے شب کا، وہ دو ننھے اور چھوٹے شہزادوں کا ہے کہ جن کو اون اور محمد جو ہے وہ کہتے ہیں. اون و محمد چاہے عمر میں کم ہو، یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں واقعا ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ جذبے پیدا ہوں. عمر تو بہت کم تھی ان کی، لیکن جذبے کے اعتبار سے بہت ہی بلند اور بہت ہی بڑے. روایت بتاتی ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں داخل ہوئے. جناب زینب کبریٰ کچھ فرما رہی تھیں اور دونوں بیٹے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے جناب زینب کبریٰ کے. لیکن جیسے ہی امام کو دیکھا ویسے ہی زبان جو ہے وہ خاموش ہو گئی. امام نے جو ہے پوچھا بہن کیا کہہ رہی تھی، لیکن جناب زینب نے کچھ کہا نہیں، ٹال گئی. لیکن جو ہے وہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ بات جو ہے پھر عاشور کے روز جو ہے وہ کھلی کہ کیا کہہ رہی تھی. لیکن اس سے پہلے روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے بچوں کو قسمیں دی تھیں، اپنے بچوں سے کہا تھا کہ دیکھو کل قربانی کا دن ہے اور تم کو ہم کو سرخرو کرنا ہے، نہیں تو میں دودھ نہیں بخشوں گی. تم کو جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے وہ یہی ہے. جناب عبداللہ نے جو دو بیٹوں کو بھیجا تھا وہ اسی وجہ سے کہ نمائندگی کر رہے تھے وہ جناب عبداللہ کی، اور قسم دے کے جو ہے وہ بھیجا تھا، اور قربان کر کے صدقے کے طور پہ سمجھ لیجیے کہ بھیجا تھا کہ ان بچوں کو لے جاؤ. میں نے سنا ہے ذاکر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے کہ جناب زینب کبریٰ جو ہے وہ خیمے میں لائیں بچوں کو، اور لانے کے بعد ایک صندوقچے کو کھولا، اس میں سے جو ہے وہ ایک زرہ کو نکالا اور دیکھا کہ اس زرہ کے اوپر جو ہے وہ کچھ خون کے چھینٹے بھی پڑے ہوئے ہیں. پوچھا ایک مرتبہ بچوں سے کہ یہ تم پہچانتے ہو کیا ہے؟ کہا کہ ہاں جانتے ہیں، یہ ہمارے دادا جناب جعفر طیار کی جو ہے وہ زرہ ہے اور یہ ان کا خون ہے.
تو کہا کہ بیٹا تم کو اسی زرا کی قسم ہے، اسی خون کی قسم ہے کہ کل تم کو اپنے دادا کے نام کو روشن کرنا ہے، اپنے نانا کے نام کو روشن کرنا ہے۔ ہاں یہ بچے چھوٹے چھوٹے عمر، لیکن اس کے باوجود عجیب جذبہ ہے۔ جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے اور اس کے بعد اس میں انصار اور اصحاب جب شہید ہو گئے اور بنی ہاشم کی جب جو ہے نوبت آئی ہے، بنی ہاشم میں سے جب جو ہے وہ شہید ہونا شروع ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ جناب اون و محمد جو ہے اپنے مامو جان امام حسین علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مامو جان ہم کو بھی مرنے کی اجازت دیجئے، ہم کو بھی اذن وغا دیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ یقیناً امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے کہ یہ اب ایسا وقت آ گیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہم مجھ پر اپنی جان کو نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تھوڑا سا ٹال دیتے ہیں، آتے ہیں جناب عباس کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے چھوٹے مامو آپ جو ہے وہ چل کے مامو جان سے جو ہے ہم کو جنگ کی اجازت دلوا دیجئے۔ جناب عباس بھی کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو میں ضرور جو ہے تم کو یہ اجازت دلوا دوں گا۔ اور اس کے بعد پھر ملتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے بیٹوں کو بلوایا، کہا کہ میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں کہ بنی ہاشم کے جوان اپنے آپ کو قربان کرتے چلے جا رہے ہیں اور تم اب تک کے زندہ ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اے مادر گرامی ہم تو جاتے ہیں مامو جان کے پاس اجازت لینے کے لیے، لیکن ہم کو اجازت نہیں دیتے۔ بس کہا کہ جاؤ اور کہنا کہ میری ماں نے مجھے ہم کو اجازت دے کے بھیجا ہے کہ بس ہم کو اپنے اوپر سے قربان کر دے۔ بس روایت میں ملتا ہے کہ آئے آقا حسین کے پاس اور امام حسین علیہ السلام نے بچوں کو جنگ کی اجازت دی۔ چھوٹی چھوٹی تلواریں، تھوڑے چھوٹے چھوٹے نیمچے جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اور عظیم جنگ کرتے ہیں۔ ہاں یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہاں یا عبداللہ جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں کہ جو ایک نامور شجاع کا نام ہے اور یہ علی کے نواسے ہیں۔ انہوں نے زینب کبریٰ کا شیر پیا ہے تو کیوں نہ ان کے اندر شجاعت ہو۔ روایت بتاتی ہے کہ جنگ کرتے کرتے یہ ابن سعد کے خیمے تک کے پہنچ گئے اور اس کے بعد ابن سعد کو خیمے سے اس خیمے کے پردے کو پھاڑ کے پیچھے سے بھاگنا پڑ گیا اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ کیسے یہاں تک کے آ گئے؟ تو ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ کوئی عام بچے نہیں ہے، یہ عام بچے نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، اے جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ بس روایت میں ملتا ہے کہ جنگ کرتے کرتے فرات کی طرف بھی پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ پانی کو دیکھا لیکن منہ کو موڑ لیا۔ ہاں چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو اگر کوئی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو بچوں کو بہت کم برداشت ہوتی ہے، لیکن یہ بچے ایسے صابر اور شجاع بچے ہیں کہ پانی سامنے موجود ہے۔ 3 دن تک کے پیاسے بھی تھے لیکن اس کے باوجود پانی کی طرف جو ہے وہ منہ کو موڑ کے نہیں دیکھا۔ لیکن جب واپس آ رہے تھے فرات کی طرف سے روایت بتاتی ہے کہ فوجوں نے چاروں طرف سے گھیرا، زخمی تو ہو ہی چکے تھے، ایک مرتبہ وار ہونا شروع ہوئے اور یہ چھوٹے چھوٹے حسین کے بانجے زمین کربلا کی طرف تشریف لائے اور لکھا ہے کہ بہت تیزی سے حسین اور جناب عباس آگے آئے، لیکن جب تک کہ پہنچے بچے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ ہاں اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر آپ کو زینب کا کردار نظر آئے گا۔ روایت بتاتی ہے
کہ جب ان ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے جنازوں کو حسین اور عباس لے کے آئے ہیں تو جناب زینب کبریٰ نے دونوں جنازوں کو ہٹایا اور اس کے بعد ان دونوں جنازوں کے بیچ میں سجدے میں سر کو رکھ دیا. پروردگار مجھ سے اس قربانی کو قبول کر لے. اے میرے بچوں تم نے تو بہت ہی کمال کر دیا. اب اس روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے گریہ نہیں کیا. جناب زینب کبریٰ گریہ نہیں کرتی ہیں، روتی نہیں ہیں، بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے. روایت میں ملتا ہے کہ جب اہل حرم کو رہائی ہونے والی تھی، رہائی ہوئی، تو جناب زینب کبریٰ نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اب تک کہ ہم کو رونے کا صحیح سے موقع نہیں ملا ہے اور سوگ کا موقع نہیں ملا ہے. یزید سے کہو کہ ایک گھر کو خالی کروا دے اور اس کے بعد اس میں ہمارے شہیدوں کے سروں کو بھیجے اور وہاں پر ہم جو ہے وہ سوگ منائیں گے. 3 دن تک کے سوگ بھی ہوا تھا. آپ کو پتا ہے روایت بتاتی ہے کہ بس جب جناب قاسم کا سر آیا، جناب ام فروہ آگے بڑھی اور جناب قاسم کے سر کو لے لیا. جناب علی اکبر کا سر آیا، جناب ام لیلہ نے آگے بڑھ کے لے لیا. جناب عباس کا سر آیا تو جناب ام کلثوم نے آگے بڑھ کے لے لیا. سب کے سر جو ہے وہ بیبیوں نے لے لیے، لیکن 2 چھوٹے چھوٹے سر تشت میں موجود تھے، تشت میں رکھے ہوئے تھے. اور ایک مرتبہ کسی شام کی عورت نے یہ کہہ دیا کہ کیا ان بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ بس زینب تڑپ گئی، کہنے لگی کہ میں ان کی ماں ہوں، لیکن میں ان پر گریہ نہیں کروں گی، میں اپنے بھائی حسین پر گریہ کروں گی کہ جن کی ماں